بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناتس اینڈ اسلامک ہسٹری چینل دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ 3 جلیل القدر صحابہ کرام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ صاحب مجمع الفوائد نے طبرانی کی معجم کبیر کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کسی قدر تفصیل سے اسماعیل بن راشد کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ذیل میں پہلے فرقہ خوارج کا کچھ تعارف، پھر اس واقعے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خوارج در حقیقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر ہی کا ایک خاص گروہ تھا، جو اپنی حماقت اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے ان کے فیصلے کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صریح خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور آمادہ بغاوت ہو گیا تھا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے افہام و تفہیم کے نتیجے میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آ گئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں ان میں سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا اور کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں سے ایک برق بن عبداللہ، دوسرا عمر بن بکر تمیمی اور تیسرا عبد الرحمن بن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا، ایک حضرت امیر معاویہ، دوسرا حضرت عمر بن عاص، تیسرا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ برق نے کہا کہ معاویہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمر بن تمیمی نے کہا کہ عمر بن عاص کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن ملجم نے کہا کہ علی کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں ہر ایک 17 رمضان المبارک کو جب یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوں گے، حملہ کر کے اپنا کام کریں گے۔ اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کیے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہو گئے اور عمر تمیمی مصر کی طرف، جہاں کے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ محسوس ہوا اور انہوں نے دوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا، پھر بھی برق کی تلوار سے ان کی ایک سیرین پر گہرا زخم آ گیا۔ برق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا۔ اس نے زخم کو دیکھ کر بولا، جس تلوار کا زخم ہے اس کو زہر میں بجھایا گیا ہے۔ اس کے علاج کی ایک صورت یہ ہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے۔ اس صورت میں امید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں گا جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گرم لوہے کے داغ کو تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھے وہ دوا تیار کر کے ہی پلا دی جائے، میرے لیے 2 بیٹے کافی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحت یاب ہو گئے، اور عمر تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ کہ 17 رمضان المبارک کی رات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایسی تکلیف ہو گئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ آ سکے، اور انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جا کر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمر نے ان کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سمجھ کر تلوار سے وار کیا
اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ عمر کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے حاکم عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ مصر کے امیر و حاکم عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ خارجہ بن حبیب تھا۔ اس بدبخت نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے حاکم، میں نے تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد خارجہ بن حبیب کے قصاص میں عمر تمیمی کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں تیسرا خبیث ترین اور شکی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا۔ 17 رمضان المبارک کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ والسلام پکارتے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں تو معاف کر دوں اور چاہوں تو قصاص میں قتل کرا دوں، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی ہاتھ، پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کاٹے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ملجم کی اسی ضرب کے نتیجے میں شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کر دیا گیا۔ اور بہت سی روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مسجد میں ضرب لگائی گئی، اس ضرب کے نتیجے میں وہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ شکریہ۔